بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا سید عزیز گل گاؤں کا خاکیل صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے۔ شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد ترشید اور ان کی شہر آفاق تحریک انقلاب کے رکن تھے۔ تحریک کے لیے آپ نے نہایت جاؤز الخدمات انجام دی جنہیں تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ کو اپنے استاد کے ساتھ مالٹا کے قید خانے میں اسارت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ واپس لوٹے تو دیوبند ہی کے ہو کے رہ گئے۔ مختلف چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنی معاش کا انتظام فرماتے تھے۔ مزاج میں حد درجہ سادگی اور طبیعت میں استقامت تھی۔ مولانا محمود الحسن کی وفات کے کئی سال بعد ان کے جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے آپ رڑکی منتقل ہو گئے۔ اس زمانے میں ایک انگریز خاتون منجینی جو روحانیت کی تلاش میں کئی مذاہب کا مطالعہ بلکہ عملی تجربہ کر چکی تھی، بالآخر قرآن کریم کے مطالعے نے ان پر ہدایت کی راہیں کھول دی۔ حضرت مدنی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام کی قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ ان کا قیام چونکہ رڑکی میں تھا، اس لیے حضرت مدنی نے مولانا عزیز گل سے فرمایا کہ وہ موصوفہ کو اسلامی تعلیمات سے برابر روشناس کراتے رہیں۔ کچھ عرصے بعد موصوفہ کی خواہش پر مولانا عزیز گل نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ان کی دنیا ہی بدل گئی اور پورے طور پر شریعت کی پابند ہو کر انہوں نے سچا سکون حاصل کیا۔ آزادی ہند کے موقع پر جب مولانا عزیز گل نے وطن مراجعت کا قصد فرمایا تو موصوفہ بھی ساتھ آ گئیں اور شہروں کی پر رونق عمارتوں میں رہنے والی اس خاتون نے حق کے خاطر ایک دور افتادہ معمولی سی گاؤں میں اپنے بلند پایہ شوہر کے ساتھ پوری زندگی گزار دی۔ وہیں وفات ہوئی۔ گاؤں کے قریب ایک ٹیلے پر ان کا مزار ہے۔ وہاں کے لوگ شفقت و محبت سے انہیں مدر صاحبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ افسوس چند سال قبل تحریک ریشمی رومال کے آخری نشانی حضرت مولانا عزیز گل صاحب نے بھی اس عالم فانی سے پردہ فرما لیا۔ مدر صاحبہ نے اپنی آپ بیتی صراط مستقیم کے نام سے انگریزی میں لکھی تھی۔ ذیل میں اس آپ بیتی کی تخلیص ماہنامہ دارالسلام ملیر کوٹلہ پنجاب بھارت کے شکریہ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ میں اپنے والد چارلس ایڈورڈ اسٹنفورڈ اسٹیل کی 7ویں لڑکی ہوں۔ میں 1885 میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئی۔ میرے والد صاحب بڑے انصاف پسند اور بات کے پے کے انسان تھے۔ انہیں ہندوستان میں ہندوستانی لوگوں سے بڑا لگاؤ تھا۔ کبھی کبھی تو وہ خود کو سندھی کہہ دیا کرتے تھے۔ ہمارا خاندانی نسبتیں بڑے عظیم تھیں، مگر ہمارے والد کا کہنا تھا کہ شرافت کا معیار کردار ہے نہ کہ خون۔ بہرحال میں 6 سال کی ہو رہی تھی کہ مجھے پڑھائی کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا۔ مجھے سچی بات سے ہمیشہ پیار تھا۔ میں ہر بات کا سبب کھوجنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرے دوست احباب مجھے شفقت سے کلکو کہا کرتے تھے کیونکہ میں ہر بات میں کیا، کیوں اور کیسے جیسے سوال کرنے کی عادی تھی۔ میں ایک عیسائی کنبہ میں پیدا ہوئی، مگر عیسائی کسی ایک عقیدے میں بھی متفق نہیں۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں، اس لیے عیسائی مذہب مجھے گورکھ دھندا سا لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، مگر مجھے دعا سے بڑا شغف تھا اور میں اکثر ان دیکھے مالک سے لو لگا کر دعا کرتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہو گئی تو میں نے بائبل کو تنقیدی نظر سے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے بائبل کے بہت سے بیانات ایک دوسرے سے متضاد محسوس ہوئے۔ مجھے بائبل کے کلام خدا ہونے میں شک ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی، مگر میرے شوہر ایک دنیا دار عیسائی تھے۔ وہ میرے فکر و خیال کے ساتھی نہ بن سکے، اس لیے میں نے فرصت کے وقت میں فلسفہ کا مطالعہ شروع کر دیا، مگر ان خیال بھول بھلائیوں سے مجھے کچھ نہ ملا۔ انہی دنوں میں اپنے والد کے پاس آئی۔ میری 12 سالہ لڑکی اور 10 سالہ لڑکا میرے ساتھ تھے۔ یہاں مجھے دیانت پڑھنے کا موقع ملا۔ مجھے اس کے پڑھنے سے بڑی تسکین ملی جس کی تلاش تھی۔ دیانت کے مطالعے نے مجھے ہندو دھرم کے قریب کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے ایک ہندو خانقاہ میں مہمان بن کے رہی اور بالآخر ہندو ہو گئی۔ مجھے رانا شنکر کے ویدانتی سلسلے میں داخل کر لیا گیا، مگر مجھے یہ شرک سا محسوس ہوا، چنانچہ میرا یقین ہل گیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ حقیقت ابھی اور آگے ہے۔ میں اسی زمانے میں بیمار ہو گئی۔ مجھے علاج کے لیے فرانس جانا پڑا۔ وہاں میرے 7 آپریشن ہوئے۔ ہر آپریشن پر موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔
میں چاہتی تھی کہ موت کے لیے تیاری کر لوں۔ میں نے سوچا کہ دنیا ترک کر دوں اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤں، لہٰذا میں واپس جب ہندوستان آئی تو میں نے سنیاس لے لیا۔ میں نے 160 انشد پڑھے، لیکن یہ کیا، یہاں بھی بائبل کی طرح ان گنت تصاد تھے۔ ان میں کون سی بات حق ہے اور کون سی غلط، کیسے معلوم ہو؟ میں ایک بار پھر اٹھ گئی۔ مجھے خوف ہو گیا اس ذہنی الجھن میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ سنیاس سے میری روحانیت نہیں بڑھ رہی بلکہ نفسیاتی کشمکش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں عدم تعاون کی تحریک چل پڑی۔ ہندوستانیوں سے لڑ پڑے۔ میرے دل نے کہا یہ زخمیوں اور دکھیوں کی مدد کا وقت ہے۔ میں گروجی سے بات کی۔ انہوں نے ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے ہیں، یہ سیاست کی باتیں ہیں۔ مجھے ان کے سوچنے کے انداز پر حیرت ہوئی۔ میں انہیں تو خانقاہ چھوڑ کر زخمیوں کی مدد پر آمادہ نہ کر سکی، مگر میں خود خانقاہ سے نکل آئی اور میں نے زخمیوں، مریضوں اور دکھیوں کی مدد شروع کر دی، جس سے دل کا چین ملا اور میں نے احساس کیا کہ روحانی ترقی انسانیت کی خدمت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، خانقاہوں کی زندگی سے نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک آشرم کھولنے کا فیصلہ کیا جس میں نوجوان کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ اس آشرم میں میں نے ہندو مسلم کی قید نہیں رکھی۔ وہاں ایک مسلمان لڑکا داخلے کے لیے لایا گیا۔ یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمان کے نظام حیات کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر لوں، میں اس لڑکے کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ اس نیت سے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ اب تک میں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ مسلمان ایک قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں جو ہر قسم کا ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دی۔ یہ تو سراسر حق تھا اور دل میں اترتا چلا جاتا تھا۔ یہ عملی ودان تھا۔ میں اب تک کن اندھیروں میں تھی۔ افسوس کہ یورپی مستشرقوں نے اسلام کی کتنی غلط تصویر پیش کی ہے۔ وہ مذہب جسے میں خواہ بھیڑیوں کا مذہب سمجھتی تھی، مکمل سچائی کا مذہب تھا۔ میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو ساری زندگی غارت کر دی۔ میں سوچا ہندو ہی رہوں یا ہندو مت چھوڑ دوں۔ میں نے راہبانہ زندگی اختیار کر لی۔ یہ ایک طرح کی موت تھی۔ قرآن مجید مجھے زندگی کی طرف بلا رہا تھا، ایسی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے، مگر مشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدس خانقاہ کی راہبہ تھی۔ لوگ مجھے پیار سے ماں کہتے تھے۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی تو دنیا کیا کہے گی، مگر میں اپنی روح خلجان سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی۔ میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے گرو بھائی بڑے دہشت زدہ ہوئے، مگر میں نے انہیں بڑے خلوص سے بتایا کہ اصل ویدانت یہ ہے کہ جو میں قبول کر رہی ہوں۔ میرے گرو بھائی نے کہا کہ کام مسلمان ہوئے بغیر بھی جاری رہ سکتی، ویدانتی رہ کر بھی قرآن کی راہ اختیار کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ بات میرے دل میں نہ اتری۔ میں سمجھ رہی تھی کہ راما کرشن نے حقیقت کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ان کے ذہن کی امیج اور ایک بھرم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نام نہاد صوفی نے یہ بھرم دلا دیا ہو۔ میرے ہندو دوستوں نے مجھ سے کہا میں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہوں تو مجھے آگرہ میں راما کرشن مشن کی مہنت بنا دیں گے، مگر مجھے دنیاوی لالچ نہ تھا، مجھے روح کے آرام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ مگر اب ایک اور مشکل پیش آئی۔ مسلمانوں نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہندو بنانے کے لیے نیا روپ اختیار کر رہی ہے۔ میں خود شبہ میں پڑ گئی۔ میں قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مان رہی تھی تو کیا بد مسلمان ہونے کے لیے کافی نہ تھی؟ اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے میں دیوبند گئی۔ میری لڑکی میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں بے پردہ تھی۔ ہم نے مولانا سید حسین احمد مدنی سے ملاقات کی، اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور پوچھا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تم حقیقت میں مسلمان ہو؟ مولانا نے ایک زوردار کہکا لگا کر کہا تمہیں اس میں شک کیوں ہے؟ مولانا مدنی کی عظمت ہم دونوں کے دل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہماری بہت خاطر کی۔ بات کو مجھ سے ملنے منگور بھی آئے تھے۔ انہی کے ساتھ مولانا عزیز گل بھی تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی انہیں بہت چاہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دو دوست لڑکے ہوں، ایک دوسرے سے معصوم مذاق کرتے، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے۔ وہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو چڑھاتے بھی تھے۔ جن کی محبت پر رشک ہوتا تھا وہ دن بھر ہمارے پاس رہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے مولانا مدنی سے کہا کہ وہ پھر تشریف لائیں۔ اس پر انہوں نے کہا میں زیادہ نہ آ سکوں گا، مگر مولانا عزیز گل کبھی کبھی آیا کریں گے۔ چنانچہ مولانا عزیز گل صاحب آتے رہے۔ میں ان سے پردہ اور دوسرے مسائل پر بے جھجک بات کرتی تھی۔
شروع میں سمجھتی تھی کہ یہ مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، مگر بعد پردے کی حقیقت مجھ پر کھلی تو ان کی وسعت نظر کے قائل ہو گئی۔ یہاں میں اسلام کے مطالعے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا خط آیا کہ اگر فوراً انگلستان نہ لوٹی تو وہ مجھے خرچ دینا بند کر دیں گے، بچوں کی تعلیم کا خرچ مجھ سے وصول کریں گے اور مجھ سے تعلق توڑ لیں گے۔ اس پر مجھے تعجب ہوا، نہ افسوس، نہ مسلمان ہو چکی تھی، اب میں کسی عیسائی کی بیوی کیسے رہ سکتی تھی؟ رہا رزق تو یہ تو اللہ کی دین ہے، کم یا زیادہ ملے گا ہی۔ مولانا عزیز گل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھامنے کی پیشکش کی۔ میں نے بڑے احترام سے اس پیشکش کو قبول کیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے ہاں غربت ہے، افلاس ہے، پردہ ہے، مگر میرے لیے تو یہی اللہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ مولانا عزیز گل کے گھر میں سیکھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمان کی تواضع کرنے میں کیا لذت ہے۔ مولانا عزیز گل کے گھر میں مجھے زندگی کی حقیقی راہ ملی۔ وہ نہایت شریف مہربان شوہر ثابت ہوئے، یوں بھی وہ سید ہیں اور انہوں نے سیادت کی لاج رکھی۔ ان کے اجداد عرب سے افغانستان اور افغانستان سے ہندوستان آ گئے۔ اب ہم دونوں راہ حق کے مسافر تھے، اور راہ حق کے مسافرت میں مشرق و مغرب کیسے؟ ہماری راہ ایک تھی، ہماری منزل ایک تھی، ہماری روحیں ہم آہنگ تھیں۔ ہم دونوں اللہ کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس راہ میں میری بیٹی اور میرا بیٹا اور میرا بھائی سب مجھ سے ہمدردی کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے حق کی راہ میں قدم بڑھانے سے نہیں روکا۔ میری زندگی ایک سفر ہے جو برسوں کی محرومیوں سے گزر کر اسلام کی حسین وادی میں ختم ہو رہا ہے۔ زندگی تو موت کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ میری راہ اسلام کی راہ ہے، یہی ایک سیدھی راہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر راہ کج اور انسان کو اللہ کی راہ سے بہتر راہ نہیں مل سکتی۔ خدا کرے کہ میں جب تک زندہ رہوں اس راہ میں چلتی رہوں، پھر میں اس راہ سے بھاگوں بھی تو بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور مجھے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔